السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس صورت میں جو جو بقرہ ہے، اس میں بنی اسرائیل کا جو واقعہ جو کہ جس واقعے کی بنا پر اس صورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا، وہ یوں ہے کہ ایک شخص تھا اور اس کے جو عزیز و قارب تھے وہ اس کی جائیداد پہ نظر رکھے ہوئے بیٹھے تھے کہ اس کی یہ بندہ کسی طریقے سے ہماری جان چھوڑے تو ہم اس کی جائیداد پہ قبضہ کر لیں۔ وہ شخص ایسا تھا کہ اس کے پاس اولاد نہیں تھی۔ روایات مختلف آتی ہیں۔ ایک روایت جو آتی ہے اس میں تو یہ تھا کہ جو میں نے پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ جو بنی اسرائیل میں جو بندہ جس کو مارا گیا تھا، جو قتل ہوا تھا، اس کے قاتل اس کے بھتیجے تھے، وہ چچا تھا، اور چچا کی اولاد نہیں تھی۔ بھتیجے کام شام کرتے تھے لیکن ان کا کام چلتا نہیں تھا، تو وہ یعنی ایک حساب سے وہ غریب تھے، تو انہوں نے اپنے چچا سے کہا ہمیں کچھ نہ کچھ یعنی ہماری بھی کچھ ہیلپ کر دی جائے۔ تو چچا نے کہا تم اپنا کماؤ اور اپنا کھاؤ، میرے پاس نہ آؤ کچھ بھی لینے کے لیے۔ تو جو بھتیجے تھے انہوں نے تو نظر رکھی ہوئی تھی اپنے چچا کے مال پر، تو انہوں نے سوچا کہ ہم اپنے چچا کو قتل کر دیتے ہیں، چونکہ کوئی بھی گواہ بھی نہیں ہوگا، لہٰذا ہمیں کون پکڑ پائے گا۔ تو انہوں نے اپنے چچا کو قتل کر دیا، اور پھر جب قتل بھی خود ہی کیا، مجرم بھی خود ہیں، اور پھر آگئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور آگے کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام ہمارے چچا کو قتل کر دیا گیا ہے، آپ اس کا جو ہے اس کے قاتل کو ڈھونڈا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم گواہ بھی ہم ہی ہیں، اور گواہ ہم ہی ہیں، ہمارے علاوہ تو اور کوئی گواہ نہیں، اور ہم میں سے تو کوئی بولنے والا نہیں ہے کیونکہ سب کو جائیداد چاہیے۔ تو اس معاملے کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جا کے کہنے لگے کہ اس کی تحقیق کی جائے کہ کس نے مارا ہے، حالانکہ مارنے والے خود ہیں، مجرم خود ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ انہیں کہیں کہ یہ ایک گائے کو ذبح کرے، اس گائے کا کوئی سا ٹکڑا، بعض روایات میں مختلف روایات آتی ہیں، کسی نے کہا دل مارا گیا، یعنی گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، اور اس گائے کا ٹکڑا، یعنی وہ ٹکڑا گوشت کا ٹکڑا ہو سکتا ہے، وہ دل ہو سکتا ہے وہ زبان ہو گائے کی، ہو سکتا ہے وہ گائے کے ویسے گوشت کا ٹکڑا ہو جو عام باڈی میں ہوتا ہے۔ تو وہ ٹکڑا جب مردہ کو، میت کو، جو ان کے چچا کو مارا جائے گا، تو وہ میت زندہ ہو جائے گا، یعنی وہ زندہ ہو کر اٹھ کر بتائے گا کہ مجھے فلاں بندے نے مارا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ حکم دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرمانبرداری میں ان لوگوں کو کہا کہ اللہ نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کا ایک ٹکڑا میت کو مارنے کا حکم دیا ہے، یہ بتا دے گا اٹھ کے کہ کس نے اس کو مارا ہے۔ تو وہ لوگ ڈر رہے تھے اس بارے میں، کیونکہ وہ مجرم بھی خود تھے، اب وہ پکڑے جانے والے تھے، کیونکہ نبی کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ بالکل سچ ہوتی ہے۔ تو یہ انہیں پتہ چلنے والا تھا، تو انہوں نے نئے سوالات شروع کر دیے کہ یہ گائے کی ایج کتنی ہو، گائے کا کلر کیسا ہو، تاکہ وہ اپنے جرم کو چھپانے والے بن جائیں اور ان کو کوئی پکڑ نہ سکے۔ تو یعنی اس بارے میں انہوں نے سوال شروع کر دیا، گائے کی ایج کتنی ہو، گائے کا جو ہے کلر کیسا ہو، پھر گائے کام کرنے والی، یعنی گائے یا بیل جو بھی تھا، وہ گائے تھی یا بیل تھا، یہ زمین میں ہل چلاتی ہو یا نہ چلاتی ہو، کیونکہ پہلے زمانے میں ٹریکٹر وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے، یہاں پہ بیل سے یا گائے سے ہی زمین کو جوتنے اور پانی دینے اور ہل چلانے کا کام لیا جاتا تھا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم دیا گائے ذبح کرنے کا۔ انہوں نے اتنے سارے کوشچن کیے اپنے آپ کو، چونکہ وہ مجرم تھے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، لیکن پھر بالآخر ان کے سارے سوالات، جیسے جیسے وہ سوالات کرتے گئے، اللہ تعالیٰ بھی ان کے سارے سوالات کے جوابات دیتے گئے۔ پھر موسیٰ انہیں بتاتے گئے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، لہٰذا پھر انہوں نے اس مردے کو، وہ گائے کا ٹکڑا جو تھا، گوشت کا ٹکڑا، وہ مارا، اور اس نے اٹھ کے بتایا کہ یہی لوگ میرے قاتل ہیں، اور پھر وہ لوگ وراثت سے محروم ہو گئے تھے، جس کے چکروں میں آ کے انہوں نے اپنے چچا کو مار ڈالا، قاتل بن گئے وہ اپنے چچا کے، ان کی جائیداد کے چکروں میں۔